الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب اللہ. پڑھ لو تھکے ہوئے لوگ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گرامی قدر حاضرین، یہ ماہ مقدس، ماہ مبارک ذوالحجہ اور ذوالحج جس کو کہتے ہیں، حج والا مہینہ، اس کا جو پہلا عشرہ اس وقت جاری ہے، یہ اتنا قیمتی ہے کہ رب کائنات نے قرآن میں اس دن اور اس رات اور جو اس کی فجر 10 کو طلوع ہوتی ہے سب کی قسم کھائی. یہ سورہ والفجر جو ہے اس کی پہلی آیت ہی ہے، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی اور ایک صبح کی قسم. اتنا قیمتی عشرہ ہے اور اکثریت کو الا ماشاءاللہ یاد بھی نہیں ہوتا. جو چھوٹی عید ہے نا، وہ شرعاً بھی چھوٹی عید ہے، یاد رکھیں. اور جو بڑی عید ہے یہ مرتبے میں بھی بڑی عید ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی وہ چاند نظر آتا ہے تو عید شروع ہوتی ہے، اور یہ عید 10 دن پہلے ہی چاند نظر آتے ہی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے قرآن نے کہا والفجر ولیال عشر، جو 10 راتیں اس میں ہیں. سنن ابن ماجہ شریف میں ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ہر رات، یہ 10 راتیں، اس کی ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے، اور اس کا ایک روزہ پورے سال کے روزے کے برابر ہے. وہاں رمضان میں کیا ہے؟ 10 دن ہیں، ایک لیلۃ القدر ہے، اور وہ پتہ کوئی نہیں کب ہے. 10 دن میں خود ہی ڈھونڈو، مل گئی تو مل گئی، نہ ملی تو نہ ملی. اور یہاں پر آقا کریم علیہ السلام کے لنگر رحمت کا بحر ایسے جوش مار رہا ہے، فرمایا ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے، ڈھونڈنی نہیں پڑے گی. 10 کی 10 راتیں چاہو تو فیض لو، ورنہ جس رات سے چاہو فیض لو.
لیکن یہ کب ہے؟ جب بندے کو معلوم ہو۔ وہاں لیلۃ القدر چھپا دی گئی ہے اور یہاں لیلۃ القدر بتا دی گئی ہے، تو اب بھی کوئی تیار نہیں، تیار کیا یاد بھی نہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ بڑے بڑے چینلوں پہ میں نے جب یہ بات کہی تو لوگ حیران ہو گئے، ان کا یہ تو ہم نے پہلی بار سنا، کئی سال سے۔ ابھی اس بار بھی اچھے پڑھے لکھے لوگوں نے مجھے یہ بات کہی، یاد بھی نہیں ہے، دھیان بھی نہیں ہے، تو کوئی اس سے فیض یاب کیا ہوگا؟ وہاں تو چلو یہ شکوہ کرتے ہیں جی پتہ نہیں کب ہے، تو اب وہ گلہ بھی دور کر دیے اور ایک کی بجائے 10 دے دیں، اس شان سے دے دیں کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا۔ اس پہ نہیں چھوڑا، منگتے پہ نہیں چھوڑا۔ فیض کا بحر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب جوش پہ آتا ہے تو ایسی مہربانیاں ہیں کہ وہ منگتا جو ہے اس سے کہ ہوش ہی اڑ جائیں۔ جولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ یہ عشرہ مبارکہ، اس کی ایک شان یہ ہے، سب سے بڑی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ جو ہر فجر کا خالق ہے، روز فجر طلوع کرتا ہے، ہر فجر کا خالق ہے، لیکن جو 10 ذو الحجہ کو فجر صبح طلوع ہوتی ہے اس کی قسم کھاتا ہوں، یوم النحر جو قربانی کا دن ہے، افضل ترین دن پورے سال کے، یہ دونوں جوڑ دیے اس اشرے میں، 9 بھی اور 10 بھی۔ جو 9 کا روزہ ہے عرفہ کا روزہ، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ ایک روزہ جو حاجی ہے وہ نہیں رکھ سکتا، جو عرفات میں ہے وہ تو وہاں پہنچ گیا، وہاں جا کے فیض ہی لے رہا ہے، ڈائریکٹ پہنچ گیا ہے، اس لیے اس کو روک دیا۔ اور یہ کرم اس پہ کیا جو یہاں نہیں آ سکا، پوری دنیا میں مشرق مغرب جہاں بھی بیٹھا ہے، اگر عرفے کا فیض لینا ہے تو اس دن روزہ رکھ لے، حاجیوں کی موافقت کرے، ذکر و فکر میں رہے، عبادت میں رہے، تلبیحہ پڑھتا رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدائیں لگاتا رہے۔ پڑھیے واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیاری سنت ہے، وہ ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بازاروں میں جھوم کے پڑھتے تھے، عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ۔ وہ میاں صاحب نے کہا نا، جیڑا کسے دا عاشق ہووے وہ میدان میں نکلتا ہے، پڑھا نہیں رہتا، اور زبان کو فرمائش نہیں کرنی پڑتی، کہو سبحان اللہ۔ اگر عاشق ہوتا تو انتظار نہ کرتا فرمائش کا۔ تو یہ دن جو ہیں یہ ایام ذکر ہیں، یاد رکھیں، ذکر کے دن ہیں، اور بلند آواز سے ذکر بالجہر کے دن ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان کو خاص ذکر کے دن فرمایا، یعنی ان دنوں میں ذکر سیکھ لیا تو سارا سال ذکر کرتا رہے گا، سارا سال ذکر کرنے میں آسانی رہے گی، برکت رہے گی، توفیق ملے گی۔ ان دنوں میں اپنی زبان کو، اپنے دل کو ذکر میں لگا لیے، رجسٹرڈ کروا لیے۔ تو صحابہ کو یہ اس لیے اس عید پہ تکبیریں بھی اونچی آواز سے کہتے ہیں، گھر سے آئیں تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ،
یہ کبھی پڑھ کے دیکھنا، یہ میں تحفہ دے رہا ہوں آپ کو۔ نماز جب بھی پڑھنے لگو کھڑے ہو کے یہ 3 بار پڑھ کے دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بھی نماز پڑھنے لگو، جب کھڑے ہو جاؤ تو کہو اللہ اکبر کبیرہ، بولو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، 3 بار کم از کم۔ پھر اس کی لذت دیکھو۔ یہ وہ سودا، وہ لنگر ہے جو یہ روح نے اگر نہ چکھا تو قبر میں بھی تڑپتی رہے گی، کیونکہ یہاں یہ لینے آئے تھے نا۔ قبر ہے اوکھا پینڈا باہو، جتھے پلٹ نہ سک سیں پاسا ہو، صاحب لیکھا منگ سی باہو، رتی گھٹ نہ ماسا۔ ادھر بھولا رہا تو ادھر یاد آ جائے گا۔ او بولو تو صحیح۔ ہاں، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ ہاں، وہاں تو سونا ہی سونا ہے، یہاں جاگنے آئے ہیں۔ اگر یہاں سو کے گزار دیا، یہاں سو گیا تو کھو گیا۔ یہ دن یاد دہانی کے ہیں۔ ذکر کا کیا مطلب ہے جی؟ کیا مطلب قاری صاحب؟ ذکر کا کیا معنی ہے؟ ہاں، یاد کرنا، یہ عوام کا معنی ہے۔ خواص کا معنی ہے یاد رکھنا، جو وقتی طور پہ یاد کر کے چھوڑ دے تھوڑی دیر۔ عوام یاد کرتے ہیں اور خواص یاد رکھتے ہیں۔ ہاں، تو بندہ سمجھتا ہے سبحان اللہ، اللہ اکبر، چلو ختم۔ یہ ذکر نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ صورت ذکر ہے۔ اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ذکر وہ ہے جو دل نے دل سے لیا ہو، وہ مرتے وقت وہ کلمہ کام آئے گا۔ جو از دل خیزت بر دل ریزت، سینے سے سینے میں گیا ہو اور دل نے دل سے جو کلمہ لیا ہوگا وہ نزع میں مرتے وقت کام آئے گا قبر و حشر میں۔ یہ کان والا کلمہ تو ابو جہل نے بھی سنا ہے نا۔ عبداللہ ابن ابی بھی پڑھتا تھا، رئیس المنافقین، پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، صفوں میں بھی کھڑا ہے، اور پھر منافق کا منافق۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں بیماری ہے اور اللہ ان کے نفاق، ان کی ریا، ان کی بناوٹ کی وجہ سے اس کو اور بڑھاتا جاتا۔ وہ ٹھیک ہونے کی بجائے، اصلاح کی بجائے اور بے ایمان ہو ہی جاتا اور جہنم کے آخری گڑھے میں چلا جاتا۔ اس وقت بھی تھے منافقین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی تھے، کلمہ گو ظاہر، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں، تو کلمہ وہ کام آئے گا، یاد رکھیں، جو سینہ مصطفیٰ سے سینہ صدیق اکبر میں گیا، وہ کلمہ ہے۔ اور یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، کیونکہ ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اس لیے انہیں کہا کہ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، قولوا اسلمنا، سورہ حجرات میں۔ ذکر یہ دن جو ہیں اگر اس میں بندے کو نصیب ہو جائے، صورتاً بھی اور حقیقتاً بھی، یہاں ذکر، یہ ذکر کرنے کا نہیں، ذکر وہ دل میں رچانے کا مہینہ ہے، اور یہ اشرا خاص طور پہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی کوئی بھی عبادت۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ عز وجل من ہذہ الایام، پورے سال بندہ جو عبادت بھی کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، فرمایا ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں۔
جو نیکی، جو عبادت، جو ذکر ان دنوں میں کرتا ہے، عشرہ ذو الحجہ میں، اللہ کے نزدیک اس سے بڑھ کے محبوب اور پیارا کوئی عمل نہیں، یعنی ایام العشر۔ اب صحابہ حیران ہو گئے یہ بات سن کے، تو انہوں نے عرض کیا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، فرمایا ان دنوں کے اندر جو نیکی ہے، عبادت ہے، ذکر ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کے اللہ کو پیارا ہے، سوائے اس شخص کے کہ کوئی راہ خدا میں نکلا، اپنی جان بھی دے دی، اپنا مال بھی دے دیا، اپنی کل کائنات لٹا دی، تو ہو سکتا ہے وہ اس سے بڑھ جائے۔ یہ بخاری، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، طبرانی، بڑی حدیث کی کتب میں یہ روایت ہے۔ 3 خاصے حدیث میں اس عشرے کے آئے۔ ایک تو فرمایا اس سے بڑھ کے پیارا، پچھلے جو سال ہے اس میں رمضان بھی موجود ہے، اس 10 دن کے علاوہ جو باقی سال ہے اس میں رمضان بھی شامل ہے، لیکن فرمایا جو عمل اس دن میں کیا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کے پیارا ہے اللہ، اس کی یہ شان ہے اس عشرے کی۔ دوسری جگہ فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ، پیارا بھی کوئی نہیں ہے، اور اس عشرے میں کی ہوئی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پیاری، اتنی عزیز ہے کہ اس سے بڑھ کے عظمت والا بھی کوئی عمل نہیں ہے جو باقی سال میں کیا۔ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل جو ان دنوں میں کیا جائے، اور عظیم ترین عمل، اس سے بڑا عمل بھی کوئی نہیں۔ اور تیسرے فرمایا ما من ایام العمل فیہا افضل من ایام العشر۔ یہ 3 الفاظ خاص طور پہ میں حدیث پاک سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے اس سے بڑھ کے اور کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں، ان میں سے ایک بھی آ جائے تو بہت ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہ اس سے بڑھ کے پیارا کوئی عمل، نہ اس سے بڑھ کے عظیم کوئی عمل، اور نہ اس سے بڑھ کے افضل کوئی عمل، تینوں چیزیں بتا دی۔ اس دنوں کے اندر جو بندہ عبادت میں ہے، ذکر میں، اور جو خوش نصیب حج کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جب یہ معلوم ہوگا، یہ پتہ ہوگا، پھر بندہ اس کی قدر کر سکتا۔ اگر معلوم نہیں ہے تو اس کے لیے برابر ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا نا لیلۃ القدر کی نشانی کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہر شب قدر است گر قدر دانی، اگر تم قدر کر لو تو ہر رات شب قدر ہے، اور نہ کرو تو ہر روز رات شب قدر گزر جائے، تمہیں کیا خبر ہے؟ تو اس عظیم عشرے کی قدر کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں۔ جو بندہ چاہتا ہے اپنے رب سے تعلق بنانا تو اس کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ اللہ کی بندگی اور عبادت اور ذکر اس طریقے سے جیسے بتایا گیا ہے، اس کی معرفت کے ساتھ کہ اللہ کی بارگاہ میں ان دنوں کا کیا مقام اور کیا شان ہوگی کہ کوئی کچھ بھی کر دے اس کے برابر نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل سارا سال کرے ان کے برابر نہیں۔ اس سے یہ نقطہ بھی سمجھ آتا ہے کہ عمل وہی رہنا ہے، عبادت وہی رہنی ہے، اگر وقت برکت والا ہو تو پھر ریٹ بڑھ جاتا۔ یہ نقطہ بھی اسلام نے، ہمارے دین نے بتایا ہے، اس کو شرف زمان اور شرف مکان کہتے ہیں۔ یہ اس سوال کا جواب ہے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ تم داتا صاحب جا کے نماز کیوں پڑھتے ہو، ادھر ہی پڑھ لیتے۔ آپ غور نہیں کرتے، اس لیے میں دہرا کے بتاتا ہوں۔
یہ دونوں باتیں شرف زمان شرف مکان، یہی دن ہیں، حج کے دن ہیں۔ لاہور میں حج کر سکتا ہے بندہ؟ اس کے لیے مکے جانا پڑے گا۔ تو اسلام نے یہ دونوں چیزیں ان کو ثابت فرمایا، شرف زمان اور شرف مکان، یعنی وقت کی عظمت اور جگہ کا مقام۔ اگر وہ پائے جائیں تو وہی نیکی، وہی عمل، وہی 2 رکعتیں، اس کا ریٹ یہاں 1 رکعت، وہاں 1,00,000 رکعت، پڑھی ایک ہی ہے، ادا نمازی بھی وہی ہے، بندہ بھی وہی ہے جو پڑھ رہا ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ اب مقدس مقام پہ آ گیا، برکت والی جگہ پہ آ، خود برکت والا نہیں تھا، برکت والے سے جڑ گیا تو اللہ نے اس کو بھی برکت دے دی۔ یہ اسلام کا نظام ہے، شرف زمان اور شرف مکان۔ اس لیے لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے، 1 رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، برابر نہیں ہے۔ اور وہ پہاڑیاں جہاں پر حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے قدم لگے، وہ دوڑیں، وہی پہاڑ، وہی پتھر صفا و مروہ تھا، لیکن جب اللہ کی پیاری کے قدم لگ گئے تو اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یہ جو لوگ ہیں میں الٹے پلٹے سوال کرتے رہتے ہیں، نفسانی بدعقیدگی یا پروپیگنڈا، جو 1400 سال سے دین، 1500 سال سے جو عقیدہ، جو نظریات آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو سکھائے اور وہ آج تک امت پہ پہنچے ہیں، ایک دم کوئی بیچ میں بندہ اٹھتا ہے تو نیا کوئی شوشہ چھوڑ دیتا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورے عقیدے کی، ایمان کی عمارت ہل جاتی۔ اگر بندہ شک میں آ جائے، عقیدے اور ایمان کے معاملے میں شک میں آ جائے، اب گناہ گار نہیں ہوتا، اب ایمان جاتا۔ اس لیے اس کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، اور یہ حج سارے کا سارا اس کے دلائل ہیں۔ یعنی اچھا بھلا حاجی گیا، امیر یا غریب، عمرہ احرام باندھا اور جا کے پتھر کی عمارت کے گرد گھومنا شروع کر دیا، گول چکر لگا رہا ہے۔ تو اگر غور نہیں کیا تو سادی کہتے ہیں خرے عیسیٰ اگر بے مکہ روت چون بے آید ہنوز خار باشد۔ اگر عیسیٰ کا گدھا مکے چلا جائے نا، جب واپس آتا ہے تو گدھا ہی رہتا۔ اگر واقعی حاجی بن جائے، سیکھ لے، کعبے کے دیدار کا حق ادا کر دے، تو پھر ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے آیا، پھر یہ مقام ہوتا۔ اگر اس کا شعور ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس پتھر کی عمارت کے گرد 7 چکر لگا لے، طواف ہو گیا۔ اور ایک اور پتھر وہاں لگا ہے، حجر اسود، میں نے دیکھا ہے وہاں سب وابی سنی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ وابی سنیوں کو دھکے دے کے جا کے پتھر کو چوم رہا۔ کبھی غور کیا آپ؟ تو کیا ہو گیا بھائی؟ یہ پتھر چونکہ مقدس پتھر ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اور جنت کا عقیق ہے۔ یہ جو حجر اسود ہے جنت کا عقیق ہے، یاقوت ہے، یاقوت۔ اب اس پتھر کو چوم کے بندہ پاک ہو رہا ہے۔ اور ایک پتھر اور ہے جو اللہ نے جناب ابراہیم خلیل کے قدموں کے نیچے بچھایا تھا۔ وہ جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پتھر ہے اس کی نسبت اللہ سے نہیں ہے، اللہ کے بندے سے ہے۔ جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے، آقا کریم علیہ السلام نے اپنے مومن امتی جو صاحب ایمان ہو، صاحب نسبت ہو، اس کی شان بتائی ہے۔
اور یہ صوفیہ اہل حال جو ہیں انہوں نے سمجھی۔ پھر ایک اور پتھر ہے جو باقاعدہ فریم میں گنبد کے نیچے سجا ہوا ہے، جو پتھر وہ بھی جنت سے آیا۔ جناب خلیل جب دیواریں اٹھا رہے تھے تو جبریل امین کو حکم ہوا کہ اب یہ دیوار اوپر ہو گئی، اب ہاتھ نہیں پہنچے گا، تو میرے خلیل کے قدموں کے نیچے رکھو۔ اس پتھر کا فائدہ یہ تھا کہ اس کے لیے کوئی وہ لینٹر اور گو نہیں باندھنی پڑتی تھی، موبائل پتھر تھا۔ میرا خلیل میرا گھر بنا رہے، جدھر جانا چاہے گا پتھر خود لے کے جائے گا۔ یعنی وہ پتھر دیا جسے خلیل کی شان معلوم تھی، اسے اس کا مقام معلوم تھا کہ یہ میرا کام کر رہا ہے، اسے زحمت نہیں ہونی چاہیے۔ رب جلیل نے جس پتھر میں یہ شعور آ گیا اسے اللہ نے مقام ابراہیم بنایا، اور وہاں حجر اسود کو بوسے ہو رہے ہیں۔ یہ جس پہ خلیل کے قدموں کے نشان ہیں، یہ پتہ کیوں ہے نشان؟ یہ تھا پتھر، لیکن اسے خلیل کی شان و ادب اتنی معلوم تھی، فطرت میں پتھر تھا لیکن خلیل کا مقام اتنا پتہ تھا کہ ان کے قدم لگتے ہی موم بن گیا، کہ خلیل کو اتنی چبھن اور سختی بھی اس کے قدموں کو محسوس نہ ہو۔ اس کا ادب کا انعام رب نے کیا دیا؟ اسی خلیل کے قدموں کے نشان پتھر میں تصویر بنا کے ٹانک دیے۔ وہ نشان بن گئے نا پتھر میں، وہ جب پتھر میں نشان بن گئے تو اب اس کا مقام کیا ہوا؟ قرآن نے بتایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حجر اسود کو تو بوسے دیں گے، لیکن جس پتھر پہ میرے خلیل کے قدم کا نشان ہے اس کو مصلی بنا کے سجدہ کریں گے۔ یہ قرآن ہے۔ اس پتھر کو مصلی بنا لو جس پہ اللہ کے پیارے کے قدموں کے نشان ہیں۔ اب بتائیے جب خلیل کے قدموں کی شان یہ ہے تو حبیب کے قدموں کا مقام کیا ہے؟ یہ نکتہ صدیق اکبر کو سمجھ آ گیا تھا، فاروق اعظم کو سمجھ آ گیا۔ انہوں نے کہا حجر اسود تو ایک پتھر ہے، کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم پاس کھڑے تھے، فرمایا عمر یہ عام پتھر نہیں ہے، یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ گناہ گار آئے اس کو ایک بار ہاتھ لگا کے چوم لے، اسے پاک کر دیتا ہے گناہ، اس سے بڑا نفع کیا ہوگا؟ اور قیامت کو گواہی دے گا، پہچانے گا، پتھر ہو کے پہچانے گا۔ یہ سیم والے، چپ والے، ہارڈ ڈسک والے پہلے زمانے میں تو نہیں تھی نا، لوگ صرف عقیدے سے سمجھتے رہے۔ آج تو اللہ نے دکھا دیا تیری جیب میں پوری چپ میں پورا ڈیٹا موجود ہے۔ رب اس اپنی سم میں پورا ڈیٹا ڈال کے حشر کو اس ڈسپلے پہ لگا دے گا، اور یہ پتھر بتائے گا کون کون آیا تھا، کس کس نے چوما تھا، کس نے چھلانگے لگا کے چوما تھا، کس نے دوسروں کو پیس کے چوما تھا، مسلمانوں کو اذیت دے کے بوسہ دیا تھا، حاجیوں کو لتاڑ کے بوسہ دیا، معاذ اللہ معاذ اللہ، حرم میں گناہ گار ہو کے اور یہ کام کیا، اور کس نے محبوب کی سنت کے مطابق۔ یہ رحمت عالم کی رحمت کا فیض تھا۔ حضور نے دور سے اشارہ کر کے بتایا کہ لوگوں یہ میری امت کا، میرا امتی پتھر ہے، اور اس کا کرنٹ یہ ہے، اور اس کی قوت جو کشش ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اس کے پاس نہ بھی جائے، دور سے ہی گناہ کھینچ، اسلام کر کے اشارہ کر دے صرف۔ یہ سنت کیوں بنائی تھی؟ تاکہ پتھر کی خاطر بندے کو اذیت نہ دے، کیونکہ اس کا مقام اس سے اوپر ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ نمازیوں کو روند کے نماز پڑھ رہا ہے،
حاجیوں کو روند کے حج کروائے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ جو اصل روح تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے اس نائب اور خلیفہ کی عظمت کو سمجھو، اس کی قدر کو جانو جس کے لیے سب کچھ بنا۔ تو اللہ اس عشرے کی ہمیں عظمت و شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔